اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے بس وہی فاسق ہے۔ یہ آئے استخلاف کے سلسلے میں ہماری اس سے پہلے گفتگو ہو گئی۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس خلافت کا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے، اس استخلاف اور اس جانشینی اور اس اقتدار کے ثمرات یہ ہوں گے، وہ خلافت، وہ اقتدار، وہ حکومت جو درج ذیل اوصاف کے حامل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلافت ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ فرمایا ہے اس دین کے بارے میں استحکام ملے گا۔ یُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کو استحکام ملے گا۔ ایک حکومت ہوتی ہے، حکومت کو استحکام ہے مسلمانوں کے، اور ہے مسلمانوں کی حکومت لیکن دین کو استحکام نہیں ہے، وہ اس خلافت کا موضوع نہیں ہے۔ اگر دین کو استحکام نہ ہو اور اقتدار ہو، دین کو استحکام کا مطلب کیا ہے کہ دینی قوانین اور اسلام نے جو دستور حیات پیش فرمایا ہے اس کو بالادستی حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو جس طرح کے موجودہ جو وضعی قوانین ہے، جو انسانوں نے قانون بنایا ہے اس کو بالادستی حاصل ہے، اور قرآنی دستور اور قانون کو، اسلامی قانون دستور کو بالادستی حاصل نہیں ہے۔ یہ دین کی تمکین نہیں ہے، دین کا استحکام نہیں ہے، دین کا اقتدار نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ہوگی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کو امن، خوف کے بعد امن، خوف کو امن سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی حکومت اور اس قسم کا اقتدار ہوگا جس میں لوگوں کے لیے پہلے خوف ہوگا، اس خوف کو اس اقتدار اور اس خلافت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ وہاں کسی کو کسی سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن آئے گا۔ کون سی کس چیز کا خوف؟ کس سے خوف؟ یہاں الخوف جن سے خوف ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا ہر وہ خوف اس میں شامل ہے، ہر وہ خوف شامل ہے جو معاشروں میں ہوا کرتا ہے۔ قتل کا خوف ہے، چوری کا خوف ہے، ہمارے زمانے میں دہشت گردی کا خوف ہے، داخلی خوف ہے، خارجی خوف ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دست بگریباں ہونے کا خوف ہے۔ اس قسم کے تمام خوف، ہر قسم کا خوف جو ہے وہ نہیں ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ تیسری چیز، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس حکومت کے زیر سایہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے لوگ، خالصتاً توحید پرستی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ یعبدوننی، میری عبادت کریں گے لوگ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اس قسم کی حکومت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے، یعنی تم سے مراد ابھی بعد میں ذکر آتا ہے کہ منکم کا مخاطب کون ہے۔ ان میں سے جو ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی خلافت اقتدار کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں کہ یہ کس قسم کا یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن اوصاف کی خلافت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں فرمایا ہے، اس خلافت کے تعین کے بارے میں، تطبیق کے بارے میں مفسرین کو بہت مشکل پیش آئی ہے کہ اس خلافت سے مراد کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، ہونے والا ہے؟ اگر وعدہ پورا ہوا ہے تو پھر کون سی خلافت کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کس خلافت میں یہ باتیں تھیں کہ اس میں دین کو اقتدار حاصل ہو اور اللہ کی عبادت ہوتی ہو، شرک مرک نہ ہو اور کسی کو کسی سے کوئی خوف نہ ہو؟ اس قسم کی فضا، اس قسم کا معاشرہ وجود میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ ان میں سے پہلا نظریہ یہ ہے، بعض لوگوں کا عجیب نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، بس ان کی حکومت قائم ہو گئی، ان کی گرفت مضبوط ہو گئی، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ کیسے باشد؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، بلکہ اقتدار پر قابض ہونے والوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ وہ اقتدار پر قابض ہونا ایمان اور عمل صالح کا وہ مصداق بن جاتے ہیں، خواہ ان کا ایمان اور عمل صالح کے بارے میں کچھ بھی نظریہ ہو۔ وہ ایمان کو بھی نہیں مانتا، عمل صالح سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، لیکن حکمراں ہیں، قابض ہو گیا، حکومت ان کی قائم ہے، یہ وعدہ استخلاف میں یہ شامل ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ نظریہ ہے، اور اس میں ہر حکومت، ہر وہ جس کی حکومت قائم ہو گئی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اقتدار ملنا جو ہے وہ مصداق ہے اس استخلاف کا۔ اس تفسیر کو قرآن کی تحریف معنوی قرار دیتے ہیں کہ بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ جو یہود و نصارہ کی تحریف سے بھی بازی لے گئی یہ تحریف جی، کہ ہر اقتدار میں آنے والے کو اس آیت کا مصداق قرار دے دے۔
حکومت پر آنا معیار ہو، ان کا جو ہے وہ کرسی اقتدار پر آنا ہی معیار حق ہو، اس سے بدتر کوئی تحریف نہیں ہے۔ حق کا معیار کیا ہے؟ اقتدار پر آنا، قابض ہونا، کرسی اقتدار پر آنا جو ہے وہ حق کی علامت ہے، اس سے بڑی تحریف نہیں ہو سکتی۔ تقریباً اسی نظریے کے قریب تر ہے جو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیے کا مصداق جو ہے وہ تمام مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی جہاں جہاں جیسے جیسے حکومت قائم ہوتی ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت ہو، بنی عباس کی حکومت ہو، عثمانیون کی حکومت ہو، یا آج کل جو لوگ حکومتیں کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ آج کل کی ظالم حکومتیں اور جس قسم کی بھی حکومت ہو بس مسلمانوں کی حکومت ہے، تو وہ اس آئے استخلاف کا مصداق ہے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، دیکھو ان کو حکومتیں مل رہی ہیں۔ یار صرف مسلمانوں کو حکومتیں مل رہی ہیں، غیر مسلم لوگوں کو حکومت نہیں ملتی۔ چین والوں کو حکومت، روس والوں کو اور امریکہ کو بہتر حکومت ملی ہوئی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہوا۔ یہ دونوں نظریہ ایک جیسا ہے۔ جو پہلے کہتے ہیں کہ اقتدار علامت ہے، اقتدار پر آنا جو ہے وہ آئے استخلاف کا مصداق قرار پانے کے لیے کافی ہے، اقتدار پر قابض ہونا حق کی علامت ہے۔ اس کے پھر وہ توجیحات بھی عجیب غریب کرتے ہیں کہ وہ ظالم تھے، وہ خونخوار تھے، وہ اسلامی تعلیمات کو پامال کرتے تھے، کیسے حق کا وہ توجیح کرتے۔ اور دوسرا نظریہ بھی قابل توجیہ نہیں ہے، وہ تقریباً ایک جیسا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس اقتدار پر آتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، تو وہ سب لوگ جو ہے اس آیے کے مصداق ایک موقف، ان دونوں موقفوں کو ہم ایک موقف شمار کریں گے۔ اس جگہ ہم ایک بات کیا کرتے ہیں ہمیشہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو دین اسلام کے تحفظ کے لیے جو خدمات ہے وہ عہد رسالت سے زیادہ عہد رسالت کے بعد ہے، کیونکہ خلافت اور رسول کی جانشینی کے مسئلے میں اہل بیت جو ہے وہ اس میں رہے، حزب اختلاف میں رہے، اور اہل بیت نے اقتدار کے لیے اور حکومت کے لیے جنگ نہیں کی، اور اسلام کے تحفظ کے لیے گوشہ نشین ہو گئے، یہ قربانی دی۔ اہل بیت کو جب حکومت نہیں ملی، اہل بیت نے اختلاف نہیں کیا، امن سے رہے، اور جب اہل بیت کو حکومت ملی 25 سال کے بعد حضرت علی کو، تو حضرت علی کو امن سے رہنے نہیں دیا، وہ لوگ حزب اختلاف میں امن سے نہیں بیٹھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ حزب اختلاف میں امن سے رہے، جب اہل بیت کو حکومت ملی حضرت علی کو، تو دوسرے لوگ زمانے کے دوسرے لوگ جو ہے وہ امن سے نہیں بیٹھے، جنگیں لڑی گئی، اور حضرت علی کو حکومت کرنے نہیں دیا۔ چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی جو ہے وہ عہد استخلاف کا مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر جنگیں ہوتی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ قتال ہوتا رہا، امن سے نہیں رہنے کا موقع ملا، آپس میں لڑتے رہے، فتوحات نہیں ہوئے، اس لیے یہ وعدہ استخلاف میں حضرت علی کی حکومت شامل نہیں ہے۔ یہ دو نظریہ، وہ اس سلسلے میں استدلال کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ صرف تین خلفاء کا دور جو ہے وہ اس آیہ استخلاف کا مصداق ہے؟ تو وہ استدلال کرتے ہیں لفظ منکم سے، لفظ منکم سے استدلال کرتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
تم میں سے، وہ اس زمانے کے جو مخاطبین ہیں تم میں سے موجود تھے، وہ لوگ مخاطبین ہیں، ان کے ساتھ خطاب کیا ہے تم میں سے، لہٰذا یہ مخاطب جو ہے وہی لوگ ہیں اور وعدہ استخلاف انہی کے ساتھ مربوط ہے۔ بس ہم کو تعجب ہوتا ہے اس استدلال پر، موقف پر ٹھیک ہے تعجب نہیں ہوتا، آپ کا نظریہ ہے، ہم اس میں بحث نہیں کرتے، ہم اختلافی مسائل میں نہیں الجھتے، لیکن علمی اعتبار سے لفظ منکم سے جو استدلال ہے اس پر ہم اپنا وہ ضرور نظریہ موقف جو ہے وہ ضرور پیش کریں گے کہ قرآن کے تمام خطابات مخاطبین اولین جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے کے معاصر لوگ ہیں، تمام خطابات جہاں منکم آیا ہے، انکم آیا ہے، آمنو آیا ہے، آمنتم آیا ہے، ان کنتم تعلمون، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم، جو بھی خطابات ہیں قرآن کے اول سے لے کر آخر تک خطابات ہی خطابات ہیں نا، ان سب کے مخاطبین اولین جو ہے وہ ٹھیک ہے رسول کے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن سبحان اللہ یہ کہنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مخصوص ہے اور پھر آنے والے جو ہے اس میں شریک نہیں ہے، اس کا دنیا میں کوئی قائل اور کہیں بھی قائل نہیں سوائے اس جگہ کے، اس جگہ پر آ کر کے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ منکم سے مراد صرف اور صرف اس زمانے کے مخاطبین ہیں، آنے والے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، سبحان اللہ، باقی قرآن کے تمام خطابات میں سب شامل ہے، مخاطبین اولین ٹھیک ہے، مخاطبین اولین کہتے ہیں ان کو، باقی قیامت تک آنے والے تمام انسان جو ہے وہ ان خطابات ان احکام کے میں سب برابر کے شریک، لہٰذا کوئی حکم اگر قرآن میں رسالت مآب کے زمانے میں انکم انتم تعلمون تعملون تنفقون وغیرہ ذالک اس کے خطابات کے ساتھ ہیں، احکام نازل ہوئے ہیں، وہ احکام، وہ حدود، وہ تعزیرات، وہ واجبات، وہ معاملات صرف مخاطبین کے ساتھ مختص کہنے کے کوئی قائل نہیں مسلمانوں میں سے، کہیں بھی قائل نہیں، صرف یہاں پر کہہ دیا، اس پر ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ وعدہ استخلاف خلفائے اربعہ سے پورا ہوا، تاہم ان میں منحصر نہیں ہے بلکہ 12 خلفاء بھی اس کے مصداق میں شامل ہیں۔ وعدہ استخلاف خلفائے اربعہ اس موقف کے تحت حضرت علی کو بھی شامل کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 12 خلفاء کو بھی شامل کرتے ہیں، 12 خلفاء ان کو بھی شامل کرتے ہیں، یہ 4 خلفاء اور اس کے ساتھ 12 خلفاء کے زمانے میں یہ خلافت کا استخلاف کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا، یہ تیسرا موقف ہے۔ وہ 12 خلفاء کیا ہے؟ وہ اس میں ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس حدیث کا بیان کرتے ہیں کہ لا یزال امر الناس ماضیا ما ولاہم 12 رجالا، لوگوں کے معاملات اس وقت تک درست رہیں گے جب تک ان پر 12 افراد حاکم ہوں گے، ما ولاہم حاکم ہوں گے۔ 12 خلفاء کا وجود اس میں کہتے ہیں ضروری ہے، ابن کثیر کا یہ کہنا ہے کہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے، مسلم حدیث ہے، اس حدیث کے تحت 12 خلفاء کا ہونا رسول اللہ کا فرمان جو ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا، صحیح ہے یقیناً، لہٰذا 12 خلفاء کا آنا یقینی ہے۔ پھر اس 12 خلفاء کو تلاش کرتے ہیں، اس میں پھر بہت مشکل پیش آتی ہے، بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ بہرحال ابن کثیر کا یہ کہنا ہے کہ 12 خلفاء میں سے 4 خلفاء آ گئے،
اور یہ چاروں خلفاء کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو خلفاء ہیں وہ بلا فاصلہ آنا ضروری نہیں ہے، فاصلے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اور ابھی نہ آیا ہو، آئندہ آنے والے ہوں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور امام مہدی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ فرماتے ہیں ابن کثیر۔ یہاں پر یہ حدیث مشہور ہے، معروف ہے، ان ھذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ، 12 خلفاء کا آنا جو ہے متعدد الفاظ میں یہ روایت موجود ہے، متعدد الفاظ میں، تیسرے الفاظ یہ لا يزال هذا الدين عزيزا الى 12 خلیفہ، یہ 3-4 لفظوں میں یہ احادیث جو ہے وہ صحیح السند مسلم ہے سب کے ہاں، لیکن علماء کو اس حدیث کے مصداق میں جس طرح آئے استخلاف میں مشکل پیش آ رہی، اختلاف ہو گیا کہ یہ خلافت کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اسی طرح 12 خلیفہ کے بارے میں بھی سرگرداں ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہ یہ 12 خلیفہ ہم کہاں سے پیدا کریں۔ کہتے ہیں شیعوں کے ہاں جو 12 امام ہے وہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کو حکومت نہیں ملی، تمکین نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اور خوف امن میں بدل گیا ہو، اور اس قسم کی فضا ان اماموں کو نہیں ملی، لہٰذا یہ امام جو ہے وہ اس آئے استخلاف کا مصداق نہیں بن سکتے، یہ کہتے ہیں۔ بہرحال باقی لوگ، رسالت مآب نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو اس وقت راوی کا یہ کہنا ہے کہ جب 12 خلیفہ رسول اللہ نے کہہ دیا، پھر آگے کیا فرمایا میں نے نہیں سنا، میں نے اپنے والد سے پوچھا، راوی کہتا ہے میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ 12 خلیفہ کے بعد، وہ جابر ابن سمرہ راوی ہے، 12 خلیفہ جو فرمایا رسالت مآب نے، اس کے بعد بھی کچھ فرمایا تھا، وہ میں نہیں سن سکا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کلہم من قریش، کہا جی اس نے کیوں نہیں سنا؟ وجہ دوسری روایت میں موجود ہے کہ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ 12 خلیفہ جو ہے وہ میرے بعد آنے والے ہیں، تو لوگوں نے پھر تکبیر کہی اور اللہ اکبر اور شور مچ گیا، اور شور مچنے کی وجہ سے کلہم من قریش کا لفظ نہیں سن سکا، راوی نہیں سن سکا۔ بہرحال ہمارے دیگر مصادر میں ہے کلہم من بنی ہاشم کا لفظ بھی ہے، بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے، کلہم من قریش، بنی ہاشم بھی قریش سے ہی ہے، بات ہے وہ کلہم من قریش من بنی ہاشم کی بحث کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم 12 کچھ ہیں کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ 12 کون ہے، کہاں ہے آپ کے ہاں 12؟ علماء کو اس سلسلے میں 12 کے مصداق نہیں ملتے۔ حافظ ابن العربی کہتے ہیں لم اعلم للحدیث معنی، یہ 12 خلیفہ کا معنی میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دیگر جو ابن الجوزی فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پر طویل بحث کی، ان سب مقامات کو چھان مارا جہاں سے کچھ ملنے کی امید تھی، اور سوال اٹھایا، ہر جگہ سوال اٹھایا، مگر کوئی مقصد حاصل نہ کر سکا، نہیں سمجھ سکا۔ اس اعتبار سے ہمارا جو موقف ہے اس آیے مجیدہ کے بارے میں، ہمارا موقف یہ ہے، یہ خلافت حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں ہے، یہ وعد استخلاف کہ حضرت مہدی کا جو انقلاب آئے گا، حکومت آئے گی، وہ حکومت جہانی ہوگی، پوری روئے زمین کے اوپر آپ کی حکومت ہوگی۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، ان تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے،
ہم پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اماموں کو انبیاء سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یار ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا 12واں امام جب آئے گا تو اولو العزم نبی حضرت عیسیٰ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہم نہیں کہتے، آپ بھی کہتے ہیں، آپ کے ہاں بھی یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی امامت میں۔ اس میں سب کو اتفاق ہے، اور آپ کی حکومت جہانی ہوگی، عالمی حکومت ہوگی، روئے زمین کی سب روئے زمین کی حکومت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، اور اس وقت امن ہی امن ہوگا، کسی قسم کی شرک اور کفر کے لیے گنجائش نہیں ہوگی، اور یہ ساری بات جو ہے وہ تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے، لہٰذا ہم اسی کو مصداق قرار دیتے ہیں۔ آگے جو اختلاف ہے کہ اس کو ہم یہاں نہیں لاتے اس وعدہ استخلاف کے تحت کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یا پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس وقت زندہ ہے یا نہیں ہے۔ آخر نتیجہ ایک ہے، حضرت مہدی جل اللہ فرجہ الشریف اس وقت زندہ اگر نہیں بقول آپ کے آنے والے ہیں، تو وہ آنے والا مہدی جو ہے وہ اس آئے استخلاف کے مصداق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔